زمین سے پھوٹتا نغمہ ہو یا پتھر کے کلیجے سے پھوٹتی محبت، مٹی کا لمس ہو یا در و دیوار سے چھلکتا اشکوں کا وفور، اپنی زمین ہمیشہ بلاتی ہے آغوش میں لینے کے لیے۔ ابدی مسرت کا موہوم سا تجربہ ماں یا زمین کی گود سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ آج میں پشاور آیا ہوں آن جہانی راج کپور کی حویلی دیکھنے۔ قصہ خانی بازار میں کہیں محلہ شہیدہ میں قابلی دروازے کے قریب۔ قصہ خانی بازار کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ پشاور کی، اور پشاور دراصل پہلا شہر ہے، بر صغیر کا پہلا شہر۔ شاہراہ ریشم جو سمرقند اور بخارا سے کو ہندو کش اور کابل سے گزرتی ہے، پشاور شہر کے بسانے میں ممد و معاون تھی۔ پشاور کی تاریخ لاہور سے سینکڑوں برس پرانی ہے۔ 510 قبل مسیح کریانڈا کے بحری کپتان اسکائلیکس نے فارس کے بادشاہ ٹیریس سے دریائے سندھ کی میپنگ کی اجازت لی۔ وہ دریائے کابل کے کنارے بیٹھا اور اس شہر کو غلطی سے کیسپیٹریوس لکھا۔ 1000 برس بعد جب بدھسٹ مونک فاہیان یہاں سے گزرے تو انہوں نے اسے پوروشپاپورا کہا۔ پوروشپاپورا، پھولوں کی سرزمین، پھولوں کا دیس، پھولوں کا وطن، جہاں دور دور تک پھول کھلے ہوئے تھے۔ لوگ پشاور کی محبت میں گھلے جاتے۔ 631 عیسوی میں شونزین نے اسے گندھارا کا دارالحکومت کہا۔ پوشپاپورا کو گندھارا کا دارالحکومت بولا۔ پوشپاپورا، پھولوں کی سرزمین، گاہے گاہے پیشاور بن گئی۔ پیشاور یعنی بر صغیر کا پہلا شہر۔ ایک غلط خیال یہ ہے کہ الیگزینڈر پشاور سے گزرا تھا۔ الیگزینڈر پشاور سے کبھی نہیں گزرا۔ ہم پچھلے دنوں BBC کی ایک رپورٹ میں بھی یہ تھا کہ الیگزینڈر باب خیبر سے گزرا۔ یہ غلط خیال ہے، غلط تاریخ ہے۔ الیگزینڈر پشاور سے کبھی نہیں گزرا۔ ہاں، البتہ اس کے 2 جرنیل پرڈیکس اور ہیفیسشن 2 ڈویژن فوج لے کے یہاں ضرور آئے، اور انہیں کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا گیا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ یہاں بڑے محبت کرنے والے لوگ تھے، بہت ریسیپٹیو، بہت امبائب کر لینے والے۔ یہ اور بات ہے کہ الیگزینڈر نے جب بیبلونیا میں جان دی تو چندرگپت موریہ نے 322 قبل مسیح میں ہی یہاں تسلط قائم کر لیا، کیونکہ الیگزینڈر کے جرنیل آپا دھاپی میں لگ گئے اور اپنا حصہ بٹورنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے۔ موریہ سلطنت انڈو گریک کے سامنے پسپا ہوئی، اور پھر گریک کے بعد فارسی بولنے والے پارتھینس آ گئے۔ گریک وہی لوگ تھے جو کبھی الیگزینڈر کے ساتھ آئے تھے۔ فارسی بولنے والے پارتھینس، اور پھر سائبیرین گولڈ سے مالا مال اسکائدینز آئے، اور پھر کشناس نے یہاں بہت کام کیا۔ انہوں نے اس سرزمین کی بڑی خدمت کی۔ 3 صدی کے اواخر میں ساسانی آ گئے۔ 5ویں صدی کے آخر میں ہنز آئے، جو بربریت اور وحشت کی علامت تھے، جنہوں نے اس شہر کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا، بربریت کا مظاہرہ کیا۔ یہاں خواتین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، معصوموں کے ساتھ، اس شہر کے کلچر کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا۔ ہنز پہلے تورمان اور پھر مہر گل کی قیادت میں یہاں آئے۔ انہوں نے تباہی مچائی، بربادی مچائی۔ بعد میں چولستان کے راجپوتوں نے 528 میں شکست دی اور وہ یہاں سے چلے گئے۔ پشاور ایک بار پھر قصے، کہانیوں، محبتوں کی سرزمین بن گیا، پھولوں کی سرزمین بن گیا۔ یہاں پھر تجارت کا دور دورہ ہوا، یہاں پھر قافلے رکنے لگے، قصے، کہانیاں اور قہوے چلنے لگے۔ 11ویں صدی میں سبکتگین، محمود اور غوریوں نے لوٹ کھسوٹ کی، حتیٰ کہ مغل آ گئے۔ مغل پھر امن کا پیغام لے کر آئے، قصے، کہانیوں کا، محبتوں کا۔ لیکن نادر شاہ نے 1738 میں ایک بار پھر کھلواڑ کیا اس شہر کے ساتھ، اس کے کلچر کے ساتھ، اس کی تہذیب کے ساتھ، یہاں محبت کرنے والے، ہند کو بولنے والے، خوبصورت میٹھی زبان بولنے والوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اور پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور شروع ہوا۔ 1801 امن قائم ہوا۔ گو کہ پختونوں اور سکھوں کے درمیان چھوٹی موٹی چپکلشیں جاری رہیں، لیکن مجموعی طور پر رنجیت سنگھ کا دور امن کا دور تھا۔ پشاور کبھی بھی پختونوں کا علاقہ نہیں رہا۔ یہ بات سن کے آپ حیران ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پشاور کبھی بھی پختونوں کا علاقہ نہیں رہا۔ پختونوں کی زبان قدیم ایویسٹن سے ماخوذ ہے، جبکہ پشاور میں بولی جانے والی زبان پنجابی، کشمیری اور گجراتی کے ملاپ سے بنی ہند کو زبان ہے، جو ہندو آبادی کی وجہ سے ہند کو کہلائی۔
میں جو پشاور آیا ہوں تو پشاور کی فضا میں قہوے اور خشک میووں کی خوشبو رچی ہے۔ یہ شہر ہمیشہ سے محبت کرنے والوں کا شہر رہا ہے۔ مجھے ان کا دھیما پن، ان کی سافٹنس، نرم گفتاری اور ان کی آنکھوں میں مہمان نوازی کھینچ لاتی ہے ہمیشہ پشاور کی جانب۔ بازار میں ایک خوشگوار سی خاموشی ہے، جیسے ہر کوئی وقت کا سامنے خود سپردگی کا احساس لیے ہو۔ دکاندار ٹھہری ٹھہری لیکن مہربان آنکھوں سے خریدار کا استقبال کر رہے ہیں۔ لیجیے صاحب، ہم یادگار پہنچ گئے، یادگار شہداء، اور یہ پشاور کا سب سے خوبصورت بازار ہے۔ سامنے بازار کلام، کلیرن ٹاور یہاں سے صاف نظر آتا ہے۔ اس ٹاور سے آگے پرانی عمارتوں کا ایک جم گھٹا ہے اور بالکل سامنے گول گٹھی۔ ہماری گاڑی جب اس بازار سے گزر رہی ہے تو آپ دیکھیے کیسے پرانی عمارتیں، بالکنی اور دروازے، راٹ آئرن، خوبصورت بازار ہے، قدیم عمارتیں ہیں۔ یہ عمارتیں بتا دیتی ہیں خوشحالی کا۔ کیسی خوبصورت دیدہ زیب عمارتیں، کیا خوبصورت عالی شان عمارتیں۔ یہ سامنے گور کھتری ہے جس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جرنیل ابو طویلہ بیٹھا کرتا تھا تاکہ لوگوں کی نقل و حرکت پہ نظر رکھ سکے اور انہیں سزا دی جا سکے اگر وہ کوئی گڑبڑ کریں تو۔ بہت مار پیٹ کرتا تھا۔ بدھسٹ مونکس لکھتے ہیں کہ کبھی یہاں 120 فٹ اونچا بدھا کا مجسمہ بھی تھا۔ یہاں ایک نیم کا درخت بھی تھا جو ایک بادشاہ نے لگایا ہوا تھا۔ قدیم عمارتوں کا فن تعمیر کمال ہے۔ راٹ آئرن اور بالکنی میں لکڑی بر صغیر کے دور دراز علاقوں سے منگوائی جاتی تھی۔ یہ محلہ سیٹھا ہے جہاں ہمیشہ سے امیر لوگ رہتے ہیں۔ اس سیٹھی ہاؤس میں روشنی کا ایسا شاندار نظام ہے جیسے ہر کمرے اور دالان کو آرٹسٹکلی روشن کیا گیا ہو۔ حالانکہ یہ دن کی روشنی ہے جو چھن کر آ رہی ہے، اور یہ دن ہی کی روشنی ہے جس کا خوبصورت انتظام ہے۔ ہر کمرے میں، ہر دالان میں، ہر بالائی خانے میں روشنی پھیلتی ہے۔ ہم چلتے چلتے کابلی دروازے تک آ گئے ہیں۔ یہ چوک شہیدہ ہے اور یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اس بازار میں اوپر جائیں تو راج کپور کی حویلی ملے گی۔ راج کپور جو کرینہ کپور کے دادا تھے اور پرتھوی کپور کے بیٹے، پنڈت بشیشر ناتھ کے پوتے۔ راج کپور کی فلم آوارہ میں یہ سب لوگ موجود ہیں، یعنی پنڈت بشیشر ناتھ، پرتھوی کپور، راج کپور خود اور ان کے چھوٹے بھائی ششی کپور۔ راج کپور اور دلیپ کمار اسی جگہ سے تھے۔ دونوں میں بہت دوستی بھی تھی اور آپس میں پنجابی ہی بولتے تھے۔ دراصل دونوں لڑکپن ہی سے دوست تھے، کرکٹ بھی اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ ڈائریکٹر محبوب نے ایک فلم انداز میں دونوں کو کاسٹ کیا اور پھر کبھی اکٹھے نہیں آئے، گو کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہا۔ محبت تھی، تعلق تھا، دوستی تھی۔ پشاور سے محبت بھی ایک کامنلی شیئرڈ فیکٹر تھا۔ راج کپور کی فلم آوارہ کا 3 بار مختلف ملکوں میں ریمیک ہوا۔ کیا شاندار فلم تھی، کیا زبردست تھیم تھا، کیا ایکٹنگ۔ جاگتے رہو، شری 420، اناڑی، برسات، میرا نام جوکر، کمال فلمیں تھیں، زبردست فلمیں، ایک سے ایک بڑھ کر فلم۔ راج کپور کی میوزک سینس کا کوئی جواب نہیں، اداکاری ایسی کہ دیکھنے والا مبہوت رہ جائے۔ محبت کا اظہار کرتے تھے تو یوں جیسے شیمپین کے نشے کی طرح سے چڑھ جانے والی محبت ہو۔ سوشلسٹ نظریات میں بسے خیال، ہیروئن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہنے کا خوبصورت انداز، کوئی جائے تو جائے کہاں۔ نیلی آنکھوں میں کہیں شرارت اور کہیں اداسی کا رنگ، جب چاہیں اس میں چھلک جائے۔ آوارہ کے ایک پوسٹر نے جس میں راج کپور نے ایک دنگ دھڑنگ بچے کو اٹھایا ہوا ہے، سوویت روس میں کھلبلی مچا دی۔ سوویت روس میں جگہ جگہ، ہر جگہ وہ پوسٹر نظر آیا۔ راج کپور چھا گئے تھے، جذبات تھے کہ امٹتے ہی چلے آتے تھے۔ کیا فلم تھی میرا نام جوکر۔ آج بھی گیت سنے تو لگتا ہے میلوں دور تک سورج مکھی کھل اٹھے۔ جانے کہاں گئے وہ دن، موہے انگ لگ جا بالما، جینا یہاں ورنہ یہاں، ان کے سوا جانا کہاں۔ فلم بین راج کپور کی طرح کھلے اور فولڈڈ پائنچوں والی پینٹ پہننے لگے۔ دلیپ کمار نے فلم سنگم میں راج کپور کے مد مقابل کام کرنے سے انکار کیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ فلم کی پوسٹ پروڈکشن میں ان کا کردار کہیں کمزور نظر نہ آئے۔ یہ ہے وہ حویلی جو فیصل آباد کے پنجابی ہندو خاندان نے پشاور آ کر بنائی۔ یہاں راج کپور اور ان کے ایک بھائی پیدا ہوئے، راج کپور کے بیٹے رشی کپور اور رندھیر کپور۔
अपने पुरखों की हवेली देखने के लिए पेशावर आए और पोटली में यहाँ की मिट्टी बांध कर ले गए। इस हवेली को अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ख़रीद लिया है और जल्द ही इसको इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। इस वक्त इसकी हालत बहुत खस्ता है, लेकिन एक्सटीरियर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हवेली बहुत शानदार थी। फ़न तामीर नफासत का मुंह बोलता सबूत है। मट्टी की खुशबू बुलाती है, ज़मीन ज़ात का ज़मीन से रिश्ता कभी नहीं टूटता। राज कपूर दुरुस्त कहा करते थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इनके सिवा जाना कहाँ। हम जा रहे हैं किस्सा खानी बाजार के मोहल्ला खुदादाद दिलीप कुमार का घर देखने के लिए कि वो किस हालत में है। रास्ते में नमक मंडी भी है, वहाँ से कढ़ाई गोश्त खाएंगे और ये देखेंगे कि क्या पेशावर का कढ़ाई गोश्त ऐसा ही लजीज है जैसा कि लाहौर में मिलता है। और हम ये देखेंगे कि कप्तान चप्पल में ऐसी क्या बात है कि वो हाथों हाथ बिकती है। ये सब कुछ देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को क्लिक कीजिए।